ریلیز ہونے والی فرا نامی فلم نے یہودیوں کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد یہودیوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے اس فلم کو ریلیز ہونے سے روکنے کے لیے دھونس دھمکی اور بدماشی سے کام لیا، مگر ذلت ان کا مقدر بنی۔ فلم بالآخر ریلیز ہو گئی اور یہودیوں کی فرعونیت، منافقت، چال بازی، مکاری اور دھوکہ بازی دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس فلم نے ایسے تاریخی حقائق سے پردہ اٹھایا جس سے دنیا بالکل بے خبر تھی۔ فرا نامی فلم نے کس طرح اسرائیل کی کھوکھلی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور اس میں ایسے کون سے حقائق بیان کیے گئے جو یہودیوں پر بجلی بن کر گرے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل میں آباد موجودہ یہودی دراصل ایک قبیلہ یہود سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہود کوئی مذہب نہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے یہودیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت آج سے کچھ صدیاں قبل روس اور ترکی کے باشندوں نے یہودیت کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کیا جو کہ آرمینیا کے علاقے میں آباد تھے۔ اب یہی لوگ خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو کہ تاریخی اعتبار سے بالکل جھوٹ ہے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہودی سفید فام نہیں بلکہ گندمی رنگت والے تھے، کیونکہ ان کا مسکن یورپ یا امریکہ نہیں بلکہ مشرق وسطی اور مصر تھا۔ یہ قوم ابتدا سے ہی سازشی ذہن کی مالک تھی۔ اس قوم نے کبھی دوسری اقوام کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کر کے انہیں پریشان کیے رکھا۔ یہ اپنے فائدے کے لیے ہر حربہ استعمال کر گزرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں نے پوری دنیا میں رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ان کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جرمنی کے مظالم کی آڑ میں انہوں نے بالفورا معاہدے کے تحت 1948 میں سراسر ناجائز ریاست قائم کی۔ فرانس، انگلینڈ، روس اور امریکہ نے ان کی مدد کی، مگر اس ریاست کے حصول میں یہودیوں نے لاکھوں معصوم اور پرامن فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ ان کے مال و اسباب پر قابض ہو کر انہیں دہشت گرد ثابت کیا۔ مغربی ممالک نے اسرائیل کے بدترین مظالم اور ریاستی جبر کو ہمیشہ جسٹیفائی کیا، مگر دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان یہودیوں کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہیں، جو ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی فرا نامی فلم نے اسرائیل کو کیوں پریشان کر رکھا ہے۔ اردنی فلم ساز ڈائریکٹر دارین سلام کی ہدایت کاری میں بننے والی فرا نامی فلم ایک 14 سالہ فلسطینی لڑکی کی داستان ہے جس کے گاؤں پر اسرائیلی فورسز گولے بارود کی بارش کر دیتی ہیں۔ فلم کی کہانی 1947 سے 1949 تک کے عرصے کی ہے، جب 500 کے قریب فلسطینی گاؤں اور شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس دوران 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اس فلم میں 1948 میں اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران صہیونی فورسز کے مظالم کا پردہ چاک کیا گیا۔ 14 سالہ فلسطینی لڑکی گھر کے تہخانے میں چھپ کر فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم دیکھتی ہے۔ اسرائیلی بے دردی سے فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ درندہ صفت بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہیں کرتے، انہیں بھی اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ فلم کوئی افسانوی یا من گھڑت واقعات پر مبنی نہیں بلکہ یہ مکمل طور پر حقیقی واقعات پر مشتمل ہے۔ جیسے ہی یہ فلم نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی، اسرائیل میں کوہرام مچ گیا۔ پوری اسرائیلی ریاستی مشینری کو اس فلم کی ریلیز پر پابندی لگانے کے لیے متحرک کیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے اسے جھوٹ قرار دیا اور نہ صرف نیٹ فلکس کو دھمکیاں دیں بلکہ بہت سے سینما گھروں پر پابندی لگائی گئی کہ اس فلم کو دکھانے سے گریز کیا جائے، مگر فلسطینیوں اور دیگر مسلمانوں نے اس فلم کے حق میں آواز بلند کی اور اسے حقیقت پر مبنی قرار دیا۔ فلم کی ڈائریکٹر دارین سلام فلسطینی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ فلم اپنے والد کی طرف سے چھوٹی عمر میں سنائی گئی کہانی سے متاثر ہو کر بنائی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ 1948 میں چھوٹی سی لڑکی کے بیانات ان کے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں جو کہ اسرائیل کے مظالم کی گواہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں دارین سلام نے کہا کہ میں سچ بتانے سے نہیں ڈرتی، یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ فلم بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اپنی فلسطینی قوم سے وفادار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس نوجوان لڑکی کے سفر کو زندہ رکھیں اور ساری دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم فلسطینی کتنے اشروں سے مسلسل ظلم برداشت کر رہے ہیں اور ہماری آواز کو دبانے کے لیے اسرائیلی حکومت کس طرح اوچھے اور گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ فلسطین کے علاوہ دیگر عرب ممالک سے بھی دارین سلام کی ہمت، بہادری اور جرأت کو سراہا جا رہا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے سابق صحافی احمد الدین نے بھی فلم کی حمایت میں آواز اٹھائی۔
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت فرا نامی فلم سے مکمل گھبراہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ اپنا داغدار چہرہ دیکھنے سے گھبرا رہی ہے، مگر ان کا مکروہ چہرہ اب ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ اتنے واضح حقائق ہیں کہ کچھ اسرائیلی مورخین بھی اس کی تردید نہیں کر سکے۔ انہیں بھی مجبوری میں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ 1948 میں نکبہ نامی گاؤں میں اسرائیلی فوج نے بے دریغ فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے دوران جب بھی کوئی اسرائیلی صحافی کسی عرب باشندے کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے تو اسے سخت ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحافی جب اپنا تعارف کرواتے ہوئے خود کو اسرائیلی شہری کہتا ہے تو عرب باشندہ یہ کہہ کر اس کی بے عزتی کرتا ہے کہ اسرائیل نام کی کسی ریاست کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور تم لوگ ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کرنے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد بھی اسرائیلی صحافیوں نے منافقت اور فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو مظلوم اور امن پسند ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر تمام عرب ممالک نے خبردار کیا کہ ان مکاروں کے جال میں یورپ اور امریکہ تو آ سکتے ہیں مگر کوئی بھی غیرت مند مسلمان ان کی اصلیت جان کر ان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ عرب ممالک نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودی اپنی منفی سرگرمیوں کے باعث در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ انہیں کسی بھی یورپی ملک نے قبول نہیں کیا، بلکہ ایک سازش کے تحت اس ناسور کو عرب دنیا کے بیچ میں قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ دراصل وہ ممالک خود بھی انہیں یورپ سے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان شر پسندوں کی چالوں سے محفوظ رہ سکیں اور یہ مصیبت مسلمانوں کے سر پر منڈلاتی رہے۔ جب ان یہودیوں کو کوئی پناہ دینے کو تیار نہ تھا تب فلسطینیوں نے ان کی حالت زار دیکھ کر ان کو پناہ دی، مگر احسان فراموش یہودیوں کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے آہستہ آہستہ فلسطینی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر فرانس، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی مدد سے اپنے موسنوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی فرا نامی فلم میں ان سب حقائق کو پیش کیا گیا۔ اسرائیل میڈیا اور فلم انڈسٹری کے ذریعے پوری دنیا میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اور خود کو پرامن ظاہر کرتا ہے۔ اب اسی فلم انڈسٹری کی وجہ سے ساری دنیا سے ذلت سمیٹ رہا ہے۔ اس فلم کو عوامی سطح پر خوب پذیرائی ملی، حتیٰ کہ آسکر ایوارڈ کے لیے بھی یہ فلم نامزد ہو چکی ہے۔ آسٹریلیا نے اس فلم کو متعدد ایوارڈ سے نوازا۔ اب یہ ایک ایسی آواز بن چکی ہے جسے دبانا ممکن نہیں، کیونکہ 14 سالہ فلسطینی لڑکی فرا نے جس طرح مظالم کی داستان بیان کی ہے اسے دیکھ کر پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، مگر اسرائیلی درندے انسانیت سے اس درجہ گر چکے ہیں کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت فلسطینی اسرائیلی مظالم کا شکار ہیں، مگر فلسطینی بھائی اور بہنوں کی بہادری اور غیرت کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ظلم تو برداشت کیا مگر گزشتہ 75 سالوں میں ایک لمحہ بھی اسرائیل کی غلامی قبول نہیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت و استقامت دے اور انہیں اسرائیل پر غالب آنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔